السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے کلاس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے درخشاں اردو چیپٹر 4، اس میں چیپٹر کا نام ہے قمر کٹی ہوئی شاخ، جن کا جو ہے مصنف ہے قمر جہاں۔ تو سب سے پہلے میں قمر جہاں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 یا 1952 میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے، یعنی اپنا گھر، باپ دادا کا گھر۔ آبائی کا مطلب ہوتا ہے باپ کا۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ سید عطاء الحق تھا۔ خاندان کے افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئے اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA اور PhD کیا۔ اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے زمانہ طالب علمی میں ہی یعنی 1966 سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے، جو ماہانہ صبح 9 پٹنہ سے 1960 عیسوی میں اشاعت ہوئی، یعنی پرکاشن ہوا۔ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا، یعنی پڑھانے کا شروعات کیا، اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا۔ افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کے متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے تھے۔ تدریسی خدمات و تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری رہا۔ اب آتے ہیں آگے کی طرف کہ قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں، جن میں چارہ گر 1963 میں اور اجنبی چہرے 1991 میں شائع ہو چکی، یعنی پرکاشن ہو چکی ہے، اور ایک افسانوی مجموعہ یا یاد و فکر زیر اشاعت ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، تحقیق و تدوین کلام اور حرف آگہی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے۔ قلمی سفر ابھی بھی جاری ہے، یعنی وہ باحیات ہے۔ تو پیارے بچوں، میں نے پڑھا قمر جہاں کے بارے میں۔ اب ان کی لکھی ہوئی جو افسانہ ہے ان کا کیا نام ہے؟ کٹی ہوئی شاخ۔ شاخ کا مطلب ہوتا ہے ڈالی، پیڑ پودے کا کیا ہوتا ہے؟ ڈالی۔ کٹی ہوئی شاخ، یہ کٹی ہوئی شاخ، شاخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈالی۔ کتنے سال بعد وہ اپنے وطن واپس آیا تھا؟ کیا کر رہا ہے؟ کہانی کا جو شروعات کیسے ہو رہا ہے؟ کتنے سال بعد وہ اپنے وطن واپس آیا تھا۔ ہر چیز نئی نئی اور قدرے اچھوتی سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک مدت تک باہر رہ جانے کے باعث، یعنی وجہ سے، باعث مطلب کارن، اب وہ خود اپنے وطن کے لیے اجنبی سا ہو گیا تھا، مگر اس اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پنہا تھا، یعنی باقی تھا۔
وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے، کیا وہ سچ میں اجنبی ہو گیا ہے؟ شکل و شبہات، لباس اور کچھ حد تک گفتگو میں بھی وہ بدل گیا ہے، لیکن اس کا باطن یعنی اندرون میں ایک عجب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے۔ آخر وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ بار بار اس کا ذہن کسی ایک سوال کے گرد مکڑی کے جالے کی طرح گھوم رہا ہے۔ اب کچھ عجیب چیز دیکھے گا تو کسی بھی آدمی کے من میں اس طرح کا سوال پیدا ہوتا رہتا ہے اور وہ تعجب کرتا رہتا ہے۔ آخر وہ اتنی اچھی سرزمین اور ایسے دلدار لوگوں کو چھوڑ کر کیوں اتنے لمبے عرصے تک؟ کیا اب سچ میں اس کی حیثیت یہاں اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے؟ کیا اب سچ میں اس کی حیثیت یہاں اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے جو درخت سے علیحدہ ہو چکی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بڑی بے چارگی سے اس نے اپنے سر کو جھکایا، جھٹکا دیا۔ بڑے سے آنگن میں آم اور شریفے کے پیر اسی طرح جھوم رہے ہیں۔ اس کی بوڑھی نحیف مطلب کمزور، کیا ہے نحیف کا مطلب؟ اس کی بوڑھی نحیف جاں با لب ماں سامنے کے پلنگ پر کھانس رہی ہے اور بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لختے جگر کے ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے اس کی ماں؟ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود ہیں۔ عزیز مطلب دوست اور اقارب مطلب رشتہ دار، سب کچھ تو ہے یہاں۔ اس کا منہدم ہوتا ہوا گھر، اس کی ماں، اس کا عزیز و اقارب، مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا۔ وقت کے ایک لمبے سفر نے اسے خود اس کے گھر میں ہی بیگانہ بنا دیا۔ اس پر غیرت کی اس طرح ثبت ہو چکی ہے کہ اسے اپنوں کے برتاؤ میں بھی تصنع کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہ اس مصنوعی زندگی سے اکتاتا رہا۔ اسے تلاش ہے اپنے آپ کی، اس اپنے پن کی جسے برسوں پہلے وہ خود اس دہلیز پر چھوڑ گیا تھا۔ اپنا پن زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس بات کو اس نے پہلے تو کبھی محسوس نہیں کیا۔ لیکن ایک لمبے عرصے تک مشینی زندگی گزارنے کے بعد کسی چیز کی کمی کا احساس اس طرح سوہان روح بنا کہ وہ ہر آسائش کو لمحوں میں بھول گیا، یعنی ہر عیش و آرام کو چھوٹے سے لمحوں میں وہ اپنے گاؤں آ کر کے بھول گیا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کو خیر بات کہہ کر یعنی الوداع کہہ کر ایک اندیکھی دنیا کی طرف پرواز کر گیا۔ اس وقت اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یار اب تک تم تالاب کے مینڈک بنے رہے، باہر نکل کر دیکھو دنیا کتنی حسین ہے۔ کیا تم نے اعلیٰ تعلیم اور اونچی ڈگریاں اس لیے حاصل کی کہ صبح سے شام تک چپل توڑتے رہو؟ اس نے بدیشی دوست کے اس مشورے کا پرجوش استقبال کیا اور اس دن وہ بے حد خوش تھا جب اس کا ویزا باہر جانے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ اس دن کیا تھا؟ بہت خوش کہ وہ اس منظر کو بھی نہیں بھولا ہے جب وہ ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟
اپنے جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں پر؟ ایئرپورٹ پر۔ اس وقت اس کے سامنے ایک حسین دنیا آباد تھی، یعنی اس کے من میں ایک سپنا بنا ہوا تھا اور وہ نرم ہواؤں کی روش پر جھولا جھول رہا تھا۔ اچانک زندگی کتنی سبک رفتار، کومل اور پرکشش بن گئی تھی۔ زندگی کا سارا بوجھل پن نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ جہاز کے اڑان بھرتے ہی وہ ساتوں آسمان کی سیر کرنے لگا تھا۔ کیسے کیسے رنگین خیالات اس کے ذہن میں فلم اسکرین کی طرح منٹوں میں سین بدل رہے تھے۔ اپنے نحیف و ناتواں ماں یعنی کمزور بیمار والد کو بھی چھوڑنے کا اسے ذرا غم نہیں تھا۔ بچپن کے دوست سب ثناء چہرے اچانک اجنبی بن گئے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ قید خانے سے نکل کر کھلی فضاؤں میں کلینی بھرنے لگا ہے۔ خوبصورت اور اسمارٹ ایئر ہوسٹس جب اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ سجائے آئے تو اسے لگا جیسے وہ جنت کی حوریں ہیں جو منصلوہ کے ساتھ اس کی میزبانی کر رہی ہے۔ اس نے ان کے دست نازنین سے پلیٹ لیتے ہوئے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ ایئر ہوسٹس نے دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا، کیا اور بھی چاہیے کچھ آپ کو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، ہاں، اور پھر خود ہی اپنے اس بوکھلاہٹ پر بری طرح جھپ گیا۔ اس کے دل میں لمحہ بھر اس دلنواز مسکراہٹ پر گدگدی ہوتی رہی، لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ لیکن پھر اس مسکراہٹ کی اصلیت اس پر واضح ہو گئی تھی جب وہی ایئر ہوسٹس اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے بوڑھے بنجر سے بھی اسی دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب تھی۔ یعنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ان کو لگا کہ یہ میرے لیے ہمدردی دکھا رہا ہے، لیکن وہ نہیں سوچا کہ پلین کے اندر میں جو ایئر ہوسٹس آتے ہیں ان کا سلوک تمام سب عمر کے آدمی کے ساتھ سمان ہوتا ہے، اور ان کے لگا کہ صرف میرے ساتھ یہ ایسا کر رہا۔ تو یہ ہوتی ہے تو یہ ادائے جلوہ عام ہیں جن کو میں نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا تھا۔ یہ اپنے لیے کیا خاص سمجھ لیا تھا۔ اپنی شخصیت کا صحرا اسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ عمر کا یہ حصہ بھی کیسا فریب ہوتا ہے، منٹوں میں آسمان پر اور منٹوں میں زمین پر جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، اس بات کی تمیز اس عمر میں ذرا مشکل سی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر بھی ایک رنگین عینک چڑھی ہوئی تھی اور وہ ہر شے کو بس اسی عینک سے دیکھ رہا تھا۔ بدیش پہنچ کر کچھ دنوں تک وہ ایک جادوئی دنیا میں کھویا رہا۔ گرد و پیش کو رنگین عینک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی تھی، لیکن کچھ دن گزر جانے کے بعد اس کی عینک کا شیشہ میلا ہونے لگا۔ اس کا معمول بن گیا تھا کہ گھر سے باہر قدم نکالتے وقت پہلے وہ اپنی عینک کے شیشے کو خوب صاف کرتا تاکہ وہ پہلی سی چمک واپس آ جائے، مگر یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوتا کہ شیشہ صاف ہونے کے بجائے میلا ہی ہوتا جا رہا۔ انہی لمحوں میں اسے ایسا لگتا جیسے کوئی چیز چھٹاکے کے ساتھ اس کے اندر ٹوٹ گئی اور اس کی ساری کرچیاں اندر ہی اندر چپتی چلی گئی۔ ایک عجیب سی بے چینی کا
مسکن بن گیا تھا۔ اس کا دل و دماغ کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پینڈولم کی طرح جھولتا محسوس کرتا، لامحدود اور فضاؤں میں معلق، زمین سے منقطع اور آسمان سے دور۔ یا الہی، یہ کیسا جہاں ہے! باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے، لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آج میں جی رہا ہے۔ وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا۔ کیا کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی، وقت، ماضی، حال اور مستقبل سے عبارت ہے۔ تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے، تم اسے حال سے تعبیر۔ اس حیرت ہوتی ان ہم وطنوں پر جو صرف حال کے سہارے زندہ تھے۔ وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اصفا سے دریافت کیا، جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا، یعنی وہ نوکری کر رہا تھا۔ یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے، مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کیا اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو۔ یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے۔ کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں؟ یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے ملحظ کیا۔ ممکن ہے، اسد نے مختصر سا جواب دیا۔ نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے عہد کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے۔ ماحول کے سرد مہری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ یہ سب تمہارا واہمہ ہے، اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے بھائی۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور ملنتر بھی، جسے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا۔ اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر کیا تھا؟ ملال تھا۔ وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے۔ پھر الصبح، یعنی صبح ساری کائنات کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر وہ اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر بات بھی نہیں کر پاتے۔ بیوی کی مسکان کیا معنویت رکھتی ہے، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے۔ گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو جو مشین میں ڈھل گئی، اور وہ تیز چلتی ہوئی مشین کی گھر گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا تھا۔ وہ زیر لب کراہتا، یعنی چلاتا تھا، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھا غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا۔ فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن کار، ویل فرنٹ مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا۔ لیکن اکثر راتیں اس کی فون کی آرام وہ مسہری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی۔ جب بھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مزمحل سا رہتا۔ بوڑھے باپ کی انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا۔ ماں کی علالت کی، یعنی بیمار جو پڑ گئی، علالت کی اطلاع، بیمار پڑنے کی اطلاع ملی، سوچنا ملی، مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا۔ لیکن یہ کیسا وقت آ گیا کہ ایک طویل عرصہ گزر چکنے کے بعد
अचानक वहाँ के सुनहरी सरजमीन पर भी वहशत की बादल मंडलाने लगे हैं। हर शख्स अपनी अपनी जगह सहम रहा है, उनमें से बेशतर बग़ैर कुछ सोचे समझे बिना ज़ादे राह के ही रहलत सफ़र बांधने पर मजबूर हो गए। वो भी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ वापस आ चुका है और अपने घर की दहलीज पर देर से ख़राब बीते लम्हों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे लग रहा है जैसे ये घर अब उसका अपना घर नहीं रहा। और दरो दीवार की साख तो वही है, आम के पेड़ और शरीफे के पेड़ भी वही है, मगर उसके कदमों के नीचे की ज़मीन बहता पानी बन गई है। सख्त धूप से घबराकर उसने निगाहें ऊपर की तो छत का साया भी सर से गायब था। तो दोस्तों, ये था अफ़साना कमर जहाँ की लिखी हुई कटी हुई शाख। तो इस अफ़साना के अंदर उस ऐसे शख्स के बारे में तज़किरा किया है जो शख्स अपने घर को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने बाल बच्चे को छोड़ करके विदेश में सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं और पैसे कमाने के चक्कर में उनके घर के आदमी तो ऐशो आराम करते हैं, लेकिन वो बेचारा वहाँ कितनी शिद्दत से दिन गुजार रहा है वो किसी को मालूम नहीं है। वो सिर्फ वही जानता है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए। ये लम्हा जब वो आदमी विदेश जाता है तो बहुत ऊंचा आलीशान घर तो होता है, दौलत तो होती है, लेकिन अफसोस उसे परिवार से मिलने की टाइम नहीं रहता। वो परिवार से मिल नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि उसकी बाप मर जाता है तो कभी ऐसा होता है कि वो अपने बाप को भी नहीं देख पाता है। माँ मर जाती है लेकिन वो अपनी माँ को नहीं देख पाता है। तो एक पैसा के खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दे कर के वो विदेश जाता है। तो ऐसे लोगों की वो कहानी है। और तो हम मेरे ख़्याल से इस तरह नहीं करना चाहिए। जो भी हो, रोज़ी रोटी हो, रोज़ी देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। इस तरह ये दुनिया की ज़िंदगी छोटी सी है दोस्तों। इस दुनिया के ज़िंदगी में, छोटी सी ज़िंदगी में अगर हम अपने परिवार से नहीं मिलेंगे, अपने परिवार के साथ नहीं रहेंगे, अपने बाल बच्चों के साथ नहीं रहेंगे, अपने बाल बच्चों से बात नहीं करेंगे, तो फिर क़यामत के दिन हम बात करेंगे। हाँ, इसी ज़िंदगी के लिए हम कमा रहे हैं। तो सिर्फ कमाना ही ज़रूरी नहीं है। आपको अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कमाने से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके साथ वक्त बिताएं, आप उनके साथ ज़िंदगी गुजारें, आप उनके साथ हमदर्दी से पेश आए और उनके साथ हर वक्त हाज़िर रहें। तो मैं इस तरह का जो है पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा मुझे माँ बाप से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। जो चला गया वो चला गया। तो क्यों मैं इस छोटी सी ज़िंदगी को विदेश में जा कर के गंवाऊँ? ऐसा नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के, इस सबक के से जो भी सवाल और जवाब निकलेगा, तो आते हैं सवाल और जवाब की तरफ। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इस अफ़साना को मैंने जो पढ़ाया उसको अच्छे से सुने होंगे और याद दहानी भी किए होंगे, और उम्मीद है कि आप लोग ज़हन नशीन भी किए होंगे। तो चलते हैं सवाल और जवाब की तरफ। इससे पहले मैं आप लोगों को क्या देना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी इस हमारे वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल कर सके और उनके भी मैट्रिक के एग्ज़ाम में कुछ मदद हो सके। तो दोस्तों, आते हैं अब इस चैप्टर की तरफ, सवाल और जवाब की तरफ।
تو ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ہے قمر جہاں کی پیدائش. کیا ہے؟ قمر جہاں کی پیدائش قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا جواب ہے قمر جہاں کی پیدائش 1951 میں ہوئی تھی. اگلا سوال ہے دوستو، قمر جہاں کے والد کا نام بتائیے. تو قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا. اگلا سوال ہے، قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ یعنی بہار اسٹیٹ سے راجیہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو قمر جہاں کی پیدائشی تعلق یعنی جہاں وہ پیدا ہوئے وہ صوبہ بہار کے سمستی پور ضلع سے. کہاں کے؟ بہار راجیہ کے سمستی پور ضلع میں وہ پیدا ہوئے قمر جہاں. اب اگلا سوال ہے، قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی ہمارے جو سلیبس ہے اردو سلیبس میں ہے، اس سلیبس کے اندر قمر جہاں کا کون سا افسانہ شامل ہے؟ تو قمر جہاں، اس کا جواب ہے قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے. تو دوستو اس سوال و جواب کو اسکرین شاٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو آگے چل کر کے کام آئے. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ قمر جہاں کا کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں کیا ہے؟ شامل ہے. اگلا سوال ہے کہ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد تھے؟ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد تھے. قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں کیا تھے؟ وہ استاد تھے. اب آتے ہیں اگلا سوال کی طرف. وہ تھا مختصر سوال، اب ہے مختصر ترین سوال. دیکھیے پہلا سوال ہے، قمر جہاں کی حالت زندگی پر 5 جملے یعنی سینٹنس 5 سینٹنس لکھیے. تو اس میں لکھا ہوا ہے، قمر جہاں کی پیدائش 1951 میں سمستی پور ضلع کے ایک گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی تھی. ان کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا. انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا. یہ کتنا ہلکا ہے، آپ انڈرلائن کر لیجئے، 5-6 پوائنٹ کو انڈرلائن کر دیجئے اور اسی کو لکھ سکتے ہیں. ان کی پہلی کہانی جنون وفا ہے جو انہوں نے طالب علم کے زمانے میں ہی لکھا تھا. یعنی وہ پڑھنے کے دوران جب وہ پڑھ رہی تھی اسکول یا کالج میں، تب اسی وقت وہ ایک کہانی لکھی جس کا نام تھا جنون وفا. دیکھیے یہ ہوتا ہے پڑھنے کا شوق. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسکول میں اس چکر میں رہتے اس کے چکر میں رہتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے ٹیلنٹ کو آگے بڑھانا چاہیے. قمر جہاں نے سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے اپنے تدریسی کیریئر یعنی پڑھانے کا وقت اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا یعنی شروعات کیا اور ترقی کر کے ڈیولپ کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اور اردو تک کے عہدے کو سنبھالا. اگلا سوال ہے دوستو، قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے. قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے ٹاپک کے اعتبار سے لکھیے. قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں جن میں چارہ گر، اجنبی چہرے شائع ہو چکے ہیں اور ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے.
قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف میں اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار کلام عبداللہ حافظ، مشکی پوری اور حرف آگہی کا نام قابل کیا ہے؟ قابل ذکر ہے، قابل ذکر ہے۔ تو اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ یعنی قمر جہاں کی تعلیم تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے قمر جہاں روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آگے آ گئی تھی، جہاں انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ قمر جہاں نے سندروتی محلہ کالج بھاگلپور سے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدے کو سنبھالا۔ اگلا اور آخری سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ دیکھیے یہ ٹاپک سے باہر ہے لیکن سلیبس کے ہی اندر ہے۔ ٹاپک سے باہر ہے لیکن جو ہے ہمارے سلیبس کے ہی اندر ہے۔ اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے، یعنی افسانہ لکھنے والے 5 مشہور شخص کا نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے اردو کے 5 افسانہ نگاروں کے نام درج ذیل ہے۔ عصمت چغتائی، قمر جہاں، نگار عظیم، سہیل عظیم آبادی، سید محمد محسن۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سید محمد محسن، جیسے کہ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا، یہ ہمارے ہی کتاب درخشاں جسے ہم لوگ کلاس 10 میں پڑھتے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، اسی میں سید محمد محسن ہے، سہیل عظیم آبادی ہے، نگار عظیم بھی اسی میں آپ کو مل جائے گا، قمر جہاں بھی اسی میں مل جائے گا، اور عصمت چغتائی بھی اسی میں مل جائے گا۔ تو یہ 5 مصنف کے ناموں کو یاد کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس بار یہ پوچھ سکتا ہے۔ تو اب آتے ہیں، دیکھیے پہلا کیا؟ قدرے یعنی تھوڑا، باعث یعنی وجہ، باعث مطلب وجہ، باعث کا مطلب وجہ، اجنبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیگانہ، پنہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، بے بس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مجبور، سبق رفتار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سست رفتار، نحیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمزور، جاں بجا لب کا کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے قریب ہونا۔ اس کے بعد اگلا ہے شناسہ، شناسہ کا مطلب ہوتا ہے جان پہچان، اسی سے ہوتا ہے شناخت۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تصنع یعنی بناوٹ، باطن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندرونی، سیال مادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہتی ہوئی چیز، سرد مہری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غفلت، نظر انداز کرنا، دلدار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل رکھنے والا، محبوب۔ تو یہیں سے اب کلاس کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے بھی ضرور اس چینل کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی، ان کو بھی جو ہے میٹرک کے اردو کی تیاری میں کچھ مدد حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔